وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، جزا الله عنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وآله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلی اللہ علیہ النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھنڈا گرم نہیں، ٹھیک ہے بس۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، جامعہ امداد المدارس خان بیلہ اور جو ابھی آپ حضرات کے سامنے جلوہ گر تھے، مولانا خلیل الرحمن صاحب درخواست تھی دامت مفیودو، قاری محمد مکی عثمانی صاحب جو اس ادارے کی ذمہ داری کو سنبھال کر اللہ کے قرآن کی نوکری کر رہے ہیں،
مفتی عرفان اللہ صاحب، بھائی شکیل الرحمان صاحب، اور میرے بہت پیارے مفتی محمد ارشد معاویہ صاحب، اور تمام حضرات جو اس اسٹیج کی زینت بنے یا بنیں گے یا بن چکے یا چلے گئے، اللہ سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑی خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن یقین جانے اسے چنے کے دال کی قدر ہے، چنے کے دال کے بھاؤ کی قدر ہے۔ جو اللہ نے اسے صلاحیت عطا فرمائی، اس کا بہت نہ شکرہ بھی ہے اور نہ قدردار۔ اگر اسے پتہ لگ جائے کہ اللہ نے مجھ میں کیا چھپا رکھا ہے، اس سے بڑی کوئی اس کے لیے اعزاز ہوگا کہ جب تک اس کی زبان اللہ اللہ بولتی رہی، اللہ اس نظام کو باقی رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت انسان کا مقام اللہ کے دربار میں اتنا اونچا ہے کہ جب تک یہ اس کا تعلق اللہ سے مضبوط رہا، اللہ اس نظام پر زوال نہیں لائیں گے۔ اور جب اس نے زبان سے اور کردار سے اللہ کو پہچاننا اور زبان سے اللہ کہنا چھوڑ دیا، پھر نہ یہ بچے گا، نہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر جو امیدیں ہیں نہ یہ بچے گی، اللہ ہر ایک کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اب بتائیں کہ لا الہ الا اللہ میں کتنی طاقت ہے، اللہ کے بول میں کتنی طاقت ہے، اور انسان کہتا ہے میں غریب ہوں۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اللہ کی اتنی نعمت بڑی پانے کے باوجود پھر بھی کہہ رہے ہیں میں غریب ہوں۔ قرآن جیسی پوری دنیا کے اندر دوسری کوئی بے مثال کتاب نہیں، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، پھر بھی کہہ رہے ہیں غریب۔ صادق ہمیں بنایا، امین ہمیں بنایا، سخاوت، شجاعت، عدالت، بہادری، صداقت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، پھر بھی کہہ رہے غریب ہوں۔ اس کی سمجھ جو تھی نا، اس نے عجلت سے، تعجیل سے، جلدی سے کام لیا۔ اس نے سمجھا جس کے پاس روٹی نہیں، جس کے پاس کپڑا نہیں، جس کے پاس مکان نہیں، یہ غریب ہے۔ غریب تو وہ ہے قیامت کے دن جس کے پاس نیکی کوئی نہیں ہوگی، اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں جسے اللہ نے محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھا، اس سے بڑا غریب کوئی نہیں۔ جس کے کاموں کو اللہ نے بنانا چھوڑ دیا، اس سے بڑا غریب کوئی نہیں۔ جس کے حالات کی طرف اللہ نے رحم کرنا چھوڑ دیا، اس سے بڑا غریب کوئی نہیں۔ مولوی میں غریب ہوں، یہ جتنے میں نے قاریوں کے نام لیے کوئی غریب ہے جن کو اللہ 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرماوے اور پھر اللہ انہیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، وہ کپڑوں میں تو غریب ہو سکتا ہے، اپنے دل میں غریب نہیں ہو سکتا، اپنے اخلاق اور کردار کا غریب نہیں ہو سکتا، اپنی زندگی کی کامیابیوں کا غریب۔ احساس محرومی سے اللہ کے واسطے نکلو۔ ہم ان لوگوں کے 4 گھنٹے سے عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز کے بعد سے ان لوگوں کا ذکر کر سن رہے ہیں کہ جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر اور ایک ایک کرتے کے اندر گزارا کیا، اور ابھی تک ابھی یہی سمجھ نہیں آئی کہ مولوی صاحب دعا کرو مہنگائی ختم ہو جائے، مولوی صاحب غریبی ختم ہو جائے، ابھی بھی دعا کرا رہے ہیں۔ ان حالت میں وہ اللہ کو راضی کر کے چلے گئے، اس حالت میں اللہ ہمارے سے راضی کیوں نہیں ہو رہا؟ کوئی نہ کوئی تو کمی اور کسر ہمارے اندر رہ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز جمعہ کے لیے تشریف لائے، عبداللہ بن مسعود یا عبد الرحمن بن عوف نے آپ کو مسجد کے دروازے پہ روک لیا، کہنے کہ جناب آپ پرائم منسٹر ہوں گے، آپ پریزیڈنٹ ضرور ہیں، آپ 22 لاکھ مربع میل کے مالک ضرور ہیں، میں کھڑے ہوں، اندر تب جانے دوں گا، پہلے یہ بتائیں جمعے کی نماز میں لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے؟ نمازی بیٹھے مسجد میں، صحابہ مسجد میں بیٹھے کہ لیٹ کیوں آئے؟ یوں نہیں کہا تجھے میں دیکھ لوں گا، یوں نہیں کہا تیری ایسی تیسی، ہاتھ پکڑا مسجد نبوی کے منبر پہ لے گئے، کہو لوگو جب تک ایسے لوگ زندہ رہے، عمر جیسے 1000 دنیا کے اندر آ جائیں، 1000 دنیا کے اندر آ جائیں، جب تک ایسے لوگ موجود ہوں گے کوئی عمر اللہ کی مرضی کے خلاف زمین پر حکومت نہیں کر سکے گا۔ پھر فرمایا میرے بھائی ریزن بتاؤں، تجھے وجہ بتاؤں کس وجہ سے میں لیٹ ہوا؟ اللہ بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا، یعنی اپنے بیٹے کی ماں، اپنی بیوی سے، اللہ بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا آج وہ عمر کے کپڑے دھونا بھول گئی۔ تجھے پتہ ہے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی نظر آ رہی ہے، تجھے یہ نہیں نظر آ رہا کہ میرے گھر میں کتنے دن کے بعد چولہا چلتا ہے؟
تجھے یہ نہیں نظر آ رہا کہ عمر ایک ہی کرتا پیمن والا روزانہ ممبر پر آ کر پہن کے بیٹھ جاتا ہے؟ کہ میرے بھائی جب سے اللہ جل شانہ نے امت کی ذمہ داری میرے کندھے پہ ڈالی، یہ میرے پاس ایک ہی کرتا ہے، 7 دن ہٹاتا ہوں، 8ویں دن فجر کے بعد اپنی گھر والی کو اتار کے دے دیتا ہوں، میری گھر والی اس کرتے کو دھوتی ہے، یہاں تک کہ جمعے کی نماز تک یہ کرتا سکھا دیتی ہے، تب میں کرتا پہن کے جمعے کی نماز کے لیے آتا ہوں۔ آج عبداللہ بن عمر کی اماں کرتا دھونا بھول گئی، نماز کے وقت یاد آیا تو اس نے کرتا دھویا، میں سے نچوڑ کے چٹک کے تھک گیا، کندھوں پہ دیکھ ورم آ گئی، سوزش آ گئی، یہ کرتا سوکھا کوئی نہیں، میں گیلا ہی پہن کے آ گیا، نہیں یقین آتا کہ کونا پکڑ کے نچوڑ لے، ابھی بھی پانی نکل رہا ہے۔ اللہ کی قسم دیر سے آنے کی وجہ یہ بنی، جناب عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار کے رونے لگ گئے، کہنے لگے عمر خدا پاک کی قسم ہے، تیرے کردار پر تیری ذات پر انگلی اٹھانا مقصود نہیں تھا، بلکہ دنیا والوں کو محمد کا عمر دکھلانا مقصود تھا۔ اللہ اکبر۔ اے عمر، زندگی بے وفا تیرے ساتھ کر جائے یا میری ساتھ بے وفا کر جائے، پتہ نہیں آج تو چلا جائے کل میں چلا جاؤں، یا میرا نمبر تیرے سے پہلے لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم پہلے چلے گئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور مالک کائنات کے دربار میں جائیں گے اور سفارش کریں گے اپنے حبیب سے ملاقات کروا دے، جا کے عرض کریں گے کملی والے امت کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ امت کے لیے راتوں کو اٹھ کے رونے والا عمر بن خطاب چھوڑ کے آئے ہوئے، کردار پیش کرنا اب اللہ کے سامنے، مال پیش کر کے دیکھا منہ کی کھائی، اولاد پیش کر کے دیکھی منہ کی کھائی، رقبے برادریاں کارخانے پیش کر کے دیکھی میرے عزیزو ہم نے منہ کی کھائی۔ اللہ فرمانا کردار بناؤ۔ صحابہ اکرام کے پاس کپڑے کی کمی تھی، مال کی کمی تھی، دولت کی کمی تھی میرے عزیزو، لیکن کردار ایسا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کو فرمایا، اللہ جل شانہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو، میں ان کے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، ان کے پیٹ میں روٹی نہیں دیکھتا، ان کے پیروں میں جوتا نہیں دیکھتا، ان کے سر پہ ٹوپی کان نہیں دیکھتا، ان کے سینوں کے اندر جو دل ہے اس میں اپنی محبت دیکھتا ہوں۔ ماں باپ کی محبت کم میری محبت زیادہ ہے، اولاد کی محبت کم میری محبت زیادہ ہے، زمین آسمان کی محبت کم زمین آسمان بنانے والے کی محبت زیادہ ہے۔ مجھے یہ اتنے کردار کے پسند آئے، چلتے مکے کی گلیوں میں قدموں کی آہٹ ان کی جنت الفردوس میں سنائی دے رہی ہے۔ ایسا کردار بنانا ہے، لیکن بنے گا کب؟ جب دنیا کی زندگی کو میرے عزیزوں خیر بات کہیں گے، دنیا کی خواہشات۔ حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری دامت و فیضم فرمایا کرتے ہیں، فرمایا او لوگو، زمین پر اپنے اس وجود کو تھکا لو، اپنی سانسوں کو تھکا لو، اپنے ہاتھ پیر کو تھکا لو، زمین پر اپنے آپ کو تھکا لو، اتنا تھکاؤ عبادات سے، اتنا تھکاؤ اللہ کے ذکر سے، اتنا تھکاؤ اپنی آنکھ کو قرآن کی تلاوت پڑھ کر، اپنے ہاتھوں پہ تسبیح کے دانے پھیر کر، پیشانی سے سجدہ کر اپنے قدموں سے نیکی کے رستے پر جانے میں اتنے تھکا دو کہ اللہ قبر کا آرام عطا فرما دے۔ زمین کے اوپر تھکنے کی جگہ ہے، قبر کے اندر آرام کرنے کی جگہ ہے، اور مزے لینے کی جگہ اللہ نے جنت الفردوس بنا دی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں اے جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا، اللہ فرما رہا ہے یہ دیکھ نہ دیکھ، میں تجھے چھتر مار کے دکھاؤں گا، یہ دیکھ یا نہ دیکھ، وقت آنے والا ہے میں تجھے جہان دکھاؤں گا، ساری دنیا کھینچے گی میں تجھے لے کے جاؤں گا۔ تیری بیوی بھی کہے گی ابو تو رہ جاتا میں چلی جاتی، پھر اب شوہر تجھے گھر والے کو کہتی، بیٹی بھی کہے گی ابو تو چلا جا، ابا جان تو رک جاتا میں چلی جاتی، بیٹا بھی کہے گا، خاندان والے سارے کہیں گے تیرے پر ابھی ایک وقت آئے گا، تیری چودراہٹ کو نچوڑ کے رکھ دوں گا، تیری ذمہ داری کو نکال کے رکھ دوں گا، تیری میں خانگاہی کو کا بیڑا غرق کر کے رکھوں گا، میں آ رہا ہوں، یہ خان یہ پٹھان یہ سارے امان یہ سارا کا سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جب اللہ
اللہ اکبر، ایمبولینس تیرے دروازے پر آئے گی۔ کیا ہوا؟ نہا رہے تھے، نہاتے نہاتے زمین پہ گر گئے۔ کیا تھا؟ روٹی کھاتے کھاتے ہاتھ نیچے گر گیا۔ کیا تھا میرے عزیزو؟ شعبان کا مہینہ تھا، پچھلے سال آخری شعبان کا جمعہ میں شکر پڑھانے کے لیے گیا، گاڑی سے اترا، اللہ کی عزت کی قسم میرا بازو ہی کام کرنا چھوڑ گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں سفر کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ فوراً ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے کہا آپ کی ڈسک نمبر 4 ہل گئی، جس نے آپ کے پورے ہاتھ کو ہی تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یقین جانو میں بستر کے اوپر یوں لیٹا ہوا تھا، 7واں 8واں روزہ آ گیا، گھر والے منتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا نہ مجھے اٹھانا سحری میں نہ افطاری میں، کھجور کا دانہ پاس رکھ دو۔ میرے اندر ہمت کوئی نہیں، ایک رونے کا میرے پہ اٹیک ہوا، دوسرا میرا بازو ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جہاں میں 14 سال سے جمعہ پڑھاتا ہوں، قاری عتیق الرحمان صاحب دامت فیوز ہوں پیر محل والے، ان کا میرے گھر کے نمبر پہ فون آیا، باجی جی مولانا کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بھائی وہ تو صبح سے بے سدھ پڑا، اسے ہوش ہی کوئی نہیں، اس کا بازو ہی کام نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے فالج ہو گیا، کوئی کہتا ہے بازو کا پٹھا ہی اتر گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ خود رونے لگے، کہنے لگے باجی میں نے آپ کا نمبر کراچی کے موسیٰ ہارون کو دیا ہے، مفتی صاحب ہے پٹھان ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، صدیقی صاحب کو مدینہ شریف سے پیغام آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری گھر والی نے کہا نہ اٹھ، میں نے کہا خبردار مجھے نہ اٹھا، تو مدینے سے پیغام آیا، آنکھیں میری بھی کھل گئی۔ اچانک میں نے اپنا نمبر کھولا، فوراً فون آیا، موسیٰ ہارون، مفتی موسیٰ ہارون بحریہ ٹاؤن سے۔ مجھے کہنے لگے صدیقی صاحب آپ بیمار ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہا آپ کے ہاتھ کا مسئلہ ہے؟ کہا جی۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے میری بھی آنکھ لگی تھی، گنبد خضرا والے کا خواب میں دیدار ہو گیا، اور آپ نے فرمایا میرا عبدالحنان بیمار پڑا ہے، اسے کہہ دے بستر پر نہ لیٹ، اٹھنے کا وقت ہے، اٹھ خبردار میری ختم نبوت کی چوکیداری کر، میری ختم نبوت کا کام کر۔ رب اکبر کی قسم ہے پتہ نہیں میرے جسم میں حرارت کہاں سے آ گئی، میں اٹھا اور میں نے کہا میرا بیگ تیار کر دے۔ اللہ اکبر۔ اگر بچ گیا تو واپس آ جاؤں گا، ورنہ انشاءاللہ ملاقات آگے کریں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے آج بھی 5واں بیان ہے، مجھے کوئی ہوش نہیں ہوتا، بیٹھا بیٹھا سو جاتا ہوں، نہ کھانے کا نہ پینے کا۔ میں نے بھی انشاءاللہ بستر پر وعدہ کر لیا تھا، اب مروں گا بستر میں نہیں، ختم نبوت کی چوکیداری کرتے ہوئے مروں گا۔ میرے پیاروں اپنے بچوں کو یہاں قبول کرواؤ، اللہ کی عزت کی قسم ہے عام آدمی کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، عام آدمی کی تو میں سنتا ہی نہیں۔ 4تھا سال ہے، ہر سال گنبد خضرا سے کسی اللہ والے کے ذریعے میرے پاس سلام پہنچ جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو قرآن کی نوکری کرنا میرے عزیزوں کوئی چھوٹا کام ہے؟ قرآن کی خدمت گاروں کے لیے کوئی جھولی پھیلانا کوئی چھوٹا کام ہے؟ اللہ کے قرآن کے لیے چندہ مانگنا، نبی علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں کسی کو زیارت ہوئی، فرمایا اللہ کے بندے اللہ کی دعوتیں تو روزانہ کرتا ہے، کبھی میری دعوت بھی کر دیا کر۔ کہ یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کیسے کروں، اور میں کون ہوں جو اللہ کی دعوت کرتا ہوں؟ کہ صبح صبح تیرے دروازے پر کوئی آٹے کا پیالہ مانگنے آ جاتا ہے، کوئی اللہ کے نام پر 10 روپے مانگنے آ جاتا ہے، کوئی روٹی مانگنے آ جاتا ہے، کوئی تیرے سے 10 روپے کا سوال کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو راضی کرتا ہے، اللہ کی دعوت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی یہ بات تو سمجھ آ گئی، آپ کی میں دعوت کیسے کروں؟ فرمایا تیرے علاقے میں تیرے محلے میں کوئی دینی ادارہ تو ہوگا، کوئی مدرسہ تو ہوگا؟ جی جی۔ فرمایا جو تیرے گھر میں دال سال پکے، ایک پیالی میں سالن لے جا، 2 روٹیاں لے جا، جا قرآن پڑھنے والے کو کھانا کھلا کے آ جا، پیٹ اس کا بھر جائے گا، تجھے آمنہ کے لال کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ رکھ اپنے پاس 50 کلو گندم، رکھ اپنے پاس 5-10 ہزار روپے۔ اللہ اکبر۔ اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا، اللہ مجھے غریبوں میں رکھنا، اے اللہ مجھے موت بھی مسکینوں میں عطا فرمانا۔ آج دنیا کہتا ہے غریبی قدم مکے گی، آج اس غریبی کے پیچھے بچوں کا گلا دبا رہا ہے، آج اس غریبی کے پیچھے نہروں کے اندر چھلانگ لگا رہا ہے، آج اس غریبی کے پیچھے پنکھے کے ساتھ لٹک کر حرام موت مر رہا ہے، آج اس غریبی کے پیچھے گندم کی گولیاں کھا رہا ہے۔ نبی تو رو رو کے غریبی مانگ کے گئے، اللہ مجھے غریب ہی رکھنا اور غریب ہی اٹھانا، اور قیامت کے دن میرا حشر مسکینوں میں فرمانا۔ اللہ اکبر۔ تجھے مسکینی پسند نہیں، یقین جانو مولوی صاحب کسی کو غریبی پسند نہیں، حالانکہ خدا نے قرآن میں آپ کو مجھے ٹائٹل دے دیا، اللہ نے آپ کو مجھے تغمہ دے دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ وزیرہ من
منسٹر ہو غریب ہو ریڈی والے ہو مل آنر ہو چودھری ہو پٹھان ہو عوان ہو کمبو ہو ارائی ہو جو بھی ہو انتم الفقراء الی اللہ تم تخت و تاج پہ بیٹھ جاؤ تم بھی میرے در کے فقیر ہو غنی اللہ کی ذات ہے تم مانگنے والے دینے والا اللہ ہے تم لینے والے دینے والا اللہ ہے تم سر جھکانے والے عزت دینے والا اللہ ہے جب اللہ آپ کو مجھے فقیر کہہ رہا ہے تو تجھے میرے امیر بننے کا کس نے کہہ دیا امیر وہ نہیں جس کے پاس پیسہ ہو امیر وہ ہیں اللہ اکبر میرے عزیزو آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے ٹیکسلا کے اندر پروگرام تھا مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ خواجگان کے رحمت اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے اور بیعت کا سلسلہ بھی ان کو اجازت تھی امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السدیس کے بارے میں آیا کہ وہ ان اللہ والے سے حدیث کی اجازت لینے کے لیے ان کے مکان پہ آئے تھے اللہ اکبر ہم بھی تقریر کرنے کے لیے گئے میں اسٹیج پہ جا رہا تھا مفتی محمد حسن صاحب لاہور والے واپس آ رہے تھے کہاں چلے ہم نے کہا اللہ والے کی حاضری دینے جا رہے ہیں مولانا سے ملنے جا رہے ہیں چلو چلو اللہ والے سے مل کے آئیں ایک مسجد کے حجرے میں جس نے زندگی کے سارے سال گزار دیے سفید چادر میں لیٹا ہوا تھا جا کر السلام علیکم کہا بیٹے سے پوچھا یہ کون مہمان آئے ہیں یہ فلانے اللہ والے آئے ہیں یہ خطیب پاکستان آئے ہیں اس نے اپنی خطابت کا پاکستان سمیت دنیا کے اندر منوا دیا بڑا کامیاب خطیب ہے اللہ والے نے مجھے یوں دیکھا اور مسکرانے لگ گئے اپنے تکیے گول تکیے کے نیچے سے عجبہ کھجوریں نکالی ایک دانہ مجھے دے دیا ایک اپنے بیٹے کو دے دیا ایک خادم کو دے دیا فرمانے لگے بھائی ناراض تو نہیں ہوگے میں نے کہا نہیں کہنے لگے معذرت کے ساتھ میں بھی ناکام ہوں آپ بھی ناکام ہے کس نے آپ کو کہہ دیا آپ کامیاب ہو میں بھی ناکام ہوں آپ بھی ناکام ہے میرا بیٹا بھی ناکام یہ سارے کے سارے ناکام ہیں کامیابی تو اس وقت ملے گی جب آپ کو مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا اب جو سارے غریب ہیں بھائی سارے فقیر ہیں امیر وہ نہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں اللہ اکبر امیر تو میرے عزیزو وہ ہے کسی قیامت کے دن بلاوا آ جائے کسی مرنے کے بعد سندیسہ آ جائے ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آ جائے اس حالت میں تو اللہ سے راضی ہو گیا اللہ تیرے سے راضی ہو گیا ہے غریب تو وہ ہے جو قیامت کے دن تھیلے بھر کے لے کے آئے گا سارے انسان کے تھیلے خالی کر دیے جائیں گے میرے عزیزو اللہ جل شانہ نے آپ کو جو موقع عطا فرمایا آپ کی میری منزل کیا ہے اللہ اکبر مفتی محمد حسن صاحب دامت مفیوزوں مجمع میں سے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں بچوں کو کھڑا کرتے ہیں اے میرے بھائی بتائی بھائی بتا ہمارا گھر کہاں ہے اللہ اکبر کوئی کہتا ہے خان بیلا میں کوئی کہتا ہے میرا گھر باول پور میں کوئی کہتا ہے فرمایا نہیں او لوگو یہ تو آرام گاہیں ہیں یہ تو ہوٹل ہے یہ تو کرائے کے کمرے ہیں اصلی گھر ہمارا تو اللہ نے جنت کے اندر بنا رکھا ہے اس گھر کی تیاری کرو میرے عزیزو اس گھر کی تیاری کیسے کی جائے گی اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے امیروں پہ بھی موت آئے گی غریبوں پر بھی موت آئے گی مریضوں پر بھی موت آئے گی صحت مند پر موت آئے گی خبردار اس وقت سے پہلے تیاری کر لے جب بول کے بتا نہ سکے مجھے کیا مرض لگا ہوا رشتہ دار دروازے پر آ کے بیٹھ جائیں گے تیرے ابو کو کیا ہوا بیٹھے تھے پانی کا گلاس منہ کو تھا یوں کر کے ہاتھ نیچے ہو گیا تیرے ابو جان کو کیا ہوا امی کو کیا ہوا امی مر گئی امی کو کیا ہوا بیٹھی تھی کھانا کھا رہی تھی ایسی بھی کسی کی موت ہوگی پچھلے رمضان مبارک کے مہینے میں ہمارے ایک دوست فرمانے لگے اللہ اکبر افطاری کا وقت آیا اماں افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھ گئی کھجور کی پلیٹ ہاتھ میں پکڑ لی ہر بچے کو ایک کھجور کا دانہ دیا اور ہر ایک نے افطاری کی اور خود کھجور کا دانہ لے کے منہ میں ڈالنے لگی کہ اللہم انی لک صمت وبک آمنت
پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے روزہ دنیا میں رکھ کے آئی ہے، جنت کی نعمتوں سے افطاری تیرا خدا تجھے کرائے گا۔ اللہ اکبر۔ مولانا مکی صاحب کے پاس میں حرم کے اندر بیٹھا تھا، ابھی میرے عزیزوں 11-12 دسمبر کو 2 مہینے پہلے حضرت مکی سے میں نے ٹائم لیا، میں نے کہا ملنا چاہتا ہوں۔ مولانا مجھے پہچانتے ہیں، کہنے لگے بھائی کون بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا عبدالحنان صدیقی۔ کہنے لگے واہ واہ مزے مزے۔ میں نے کہا حضرت میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے آئے ہوئے؟ میں نے کہا۔ کہنے لگے آپ میرے گھر کی طرف آ جاؤ۔ میں حضرت کے گھر کے اندر چلا گیا، ایک تہمت سادہ کرتا ننگے سر بیٹھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، سلام ہوا، مصافحہ ہوا۔ میں نے کہا حضرت خالی خالی ہوا؟ کہاں گھر بھرا بھرا تھا، کچھ دن پہلے اسرائیل آیا تھا، ایک پھیرا مار کے گیا، 3 جنازے اٹھا کے لے گیا۔ اللہ اکبر۔ بہن لے گیا، بیوی لے گیا، میرا بچہ لے گیا۔ عبدالحنان اللہ اکبر، بوڑھا ہوں، جانا تو سب نے ہے، لیکن بیٹا گیا وہ چھوڑے دے کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اس کی موت دیکھتا ہوں تو اش کر اٹھتا ہوں، جدائی دیکھتا ہوں میرے سے سانس نہیں لیا جاتا۔ بیٹا خطبہ دے رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے کہتے ممبر پر ہی گر گیا۔ اللہ اکبر۔ مولانا مجھے گھر کھانے کو دوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، ہوش کتنوں کے بگاڑے موت نے۔ ابو کو کیا ہوا تھا؟ اجی انجیکشن لگ رہا تھا، شوگر لو ہو گئی تھی، شوگر اپ ہو گئی تھی، نئی وقت اجل آ گیا تھا۔ میرے پیارے وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو ہوشیار کر لے، اپنے آپ کو میرے عزیزوں تیار کر لے۔ ایک وقت آئے گا بستر کے اوپر پڑا ہوگا، بھائی آئے گا، یار بولتا کیوں نہیں، تینوں ہویا کی کیوں کر کے کہے گا؟ وہ کہے گا یار روٹی کھانی ہے، روٹی کھاتی سی، کہاں درد ہو رہا ہے؟ ابو جی مجھے پہچانتے ہو، میں وہی بیٹا ہوں جو تجھے موٹر سائیکل پر دکان پہ لے کے جایا کرتا تھا۔ ابو جی دوائی کھانی ہے، دوائی کھائی تھی، پتہ نہیں۔ ابو جی بتاؤ تو صحیح کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ پھر تھوڑا سا روئے گا، پھر اللہ اکبر اپنے آنسوؤں کو صاف کرے گا کہ ابو جی روتے کیوں ہو؟ درد ہو رہا ہے۔ ابو جی کیا ہوا؟ اللہ فرما رہے ہلنے جلنے سے پہلے ذرا میرے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر کے آنا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارو اللہ اکبر۔ ابھی سر کے اندر کھجلی کرے گا، بیٹی کہے گی ابو مجھے پہچانتے ہو، انکار کر دے گا، بیوی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ اللہ سے خیر والی زندگی مانگو، خیر والی، اللہ سے موت مانگو۔ جنازہ قبرستان کی طرف جائے گا۔ میرے عزیزوں پہلے گھر کے اندر 2-4 چنگاڑیں آئیں گی، کوئی آ کی آوازیں آئیں گی، اس کے بعد پرچیوں پہ پرچیاں لکھی جائیں گی۔ حضرات ایک جرعی اعلان سنو، فلانا انتقال کر گیا، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ سارے آئیں گے، کیا ہوا؟ سبزی کھا رہا تھا، کیا ہوا؟ نہانے جا رہا تھا، کیا ہوا؟ پانی پیتا پیتا گر گیا، کوئی بیماری بھی نہیں تھی، اللہ موت لانے میں بیماری کا محتاج نہیں، یہ تو ایک نشانی ہوا کرتی ہے۔ پھر 2 گھنٹے بعد ساری برادری کونے میں بیٹھے گی، آنکھیں بند کر کے سارا سن رہا ہوگا، دیکھ نہیں رہا ہوگا، ساری برادری میرے عزیزوں کنا پھوسی کرے گی اور کانوں میں چیمگوئیاں کرے گی، کب جنازہ اٹھانا ہے؟ 1:30 بجے کر دو، نہیں دھوپ زیادہ ہے، وہ نہیں جی لوگ بہت دور دراز سے آئے ہوں گے، کہاں رکھو گے؟ کون سے کمرے میں بٹھاؤ گے؟ کہاں بٹھاؤ گے؟ مہنگائی بہت ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اتنی ساری پرچیاں بیٹے کے ہاتھ میں تھما دی جائیں گی، کہیں گی بیٹا جا پورے خان بیلا کی مسجدوں میں جا کر اعلان کرا۔ وہ بیٹا کہے گا میرے پاس موٹر سائیکل کوئی نہیں، 10 آدمی چابیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پھر میرے عزیزوں کوئی قبرستان میں دوڑے گا، کوئی بیری کے پتے لینے کے لیے دوڑے گا۔ تیرے گھر میں جل تھل ہل چل کیوں مٹ گئی؟ اس کا مطلب ہے اب تیرے جانے کا وقت آ گیا، مکان تیرے نام کوئی نہیں رہا، دکان تیری نہیں رہی، کاروبار تیرا نہ رہا، رقبہ تیرا نہ رہا، یہ کپڑے پہن کے کرانے والے یہ بھی تیرے اپنے کوئی نہ رہے۔ پھر ایک مسجد میں اعلان ہوگا، یہ اعلان بھائی کی طرف سے کیا جائے گا، یہ اعلان بیوی کی طرف سے کیا جائے گا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، حضرات ایک ضروری اعلان سن گنو، فلاں کا انتقال ہو گیا، نہ کھانے کے قابل رہا نہ کمانے کے قابل رہا، اب سارے بسے بھی آ جاؤ، سارے محلے والے آ جاؤ، سارے رشتہ دار آ جاؤ، اس کو اٹھانے میں مدد کرو، ہماری ساتھ قبرستان میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ امی بھی رکھنے کو تیار نہیں، ابو بھی رکھنے کو تیار نہیں، بھائی بھی رکھنے کو تیار نہیں۔ اب کلمہ شہادت کا نعرہ لگ رہا ہے، کلمہ شہادت کے نعرے لگا لگا کے میرے عزیز و جناز گاہ لے گئے۔ عبدالحنان صدیقی بھی چوڑا ہو کے آ گیا۔
گیا اپنے مرید کا جنازہ پڑھانے کے لیے، اور اس نے زور سے کہا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا فرض کفایا ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرماتے عبداللہ ابھی تو دنیا تجھے پیر طریقت رہبر شریعت کہہ رہی تھی، اور ابھی ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے یہ ثنا واسطے لے کے آیا۔ میں نے کہا یا اللہ میں چادر میں چھپا کے لایا، اور یہ چادر بھی کوئی عام چادر نہیں، پورے 6 کلمے ایمان مجمل ایمان مفصل یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تیرے سے زیادہ میں جانتا ہوں، تیرے سے زیادہ دیکھ بھی رہا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا، اس کے اندر جو چھپا کے لایا اس کی بات کر رہا ہوں۔ عبدالحنان تو کہہ رہا ہے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے یہ لے کے آیا، چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ پورا دین لکھا ہوا ہے، اور چھپا کے اس کو لے کے آیا جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ میں سے کیا کروں، اٹھا اس گند کو لے جا۔ الہ العالمین میں تو کافور کی دھونیاں دے کے آیا، میں تو الگ صابن سے نہا کے لایا، الہ العالمین میں تو چٹا کفن پہنا کے لایا، مالک کائنات ہر کے گلاب چھڑک کے آیا، اللہ جل شانو میں تو مدینے کا عطر اس کے منہ پر لگا کے آیا، اللہ جل شانو میں تو کلمے والی چادر میں چھپا کے لایا۔ عبدالحلہ ساری باتیں سچی، یہ دیکھ کتنے فرشتے ہیں، کہ ان میں سے ایک بھی اس کے قریب جانے کو تیار نہیں۔ تو کہہ رہا بڑا سونا، فرشتے کہہ رہے ہیں بڑا کوجا۔ اللہ اکبر۔ عبدالحنان یہ باڈی سپرے کا معیار نہیں چلتا، یا عربی خوشبو کا معیار نہیں چلتا، یا انڈیا کے شمامہ عود کا معیار نہیں چلتا، تم اس کے کفن کی خوشبو سے متاثر ہو رہے ہو، آسمان کے فرشتے اس کی منہ کی بو سے متاثر ہو رہے ہیں۔ الہ العالمین میں تو روئی کے پائے منہ میں پھیر کے لایا، اللہ فرماتے بدبو تب بھی نہیں گئی۔ میں نے کہا بیری کے پانی سے کلیاں کرا کے لایا، اللہ فرماتے بدبو تب بھی نہیں گئی۔ ہر کونے سے، ہر جگہ سے، ہر جسم کے حصے سے خوشبو آ رہی ہے، الہ العالمین مجھے تو بدبو نہیں آ رہی۔ اللہ فرماتے تیرے پاس وہ ناک ہی نہیں، تیرے پاس وہ ہوا سے خمسہ میں حصہ ہی نہیں جو اس کی بدبو سونگ سکے۔ میں نے کہا اللہ کیا بدبو آ رہی ہے؟ فرمایا فرشتوں ذرا اس کا منہ کھولو۔ فرشتوں نے منہ کھولا کہ عبدالحنان کو بدبو سگاؤ۔ میں نے کہا اللہ مجھے بھی اب بدبو نہیں آئی۔ فرمایا اللہ فرماتے میں بتا رہا ہوں، فرشتوں بتاؤ اس کے منہ سے کس چیز کی بدبو آ رہی ہے؟ فرشتے پکار کے کہنے لگے اللہ بیٹیوں کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، بیوی کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، بہنوں کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، بھائی کو عدالت کے اندر 4 مرلے کے لیے ذلیل کر کے آیا بدبو آ رہی ہے، پڑوسی کو ذلیل کر کے آیا بدبو آ رہی ہے، اپنے سے چھوٹے کو ستا کے آیا بدبو آ رہی ہے، باپ کو رلا کے آیا بدبو آ رہی ہے، ماں کو گھر سے دھتکار کے آیا بدبو آ رہی ہے۔ اللہ قرآن کے حق کھا کے آیا، تیرے حق کھا کے آیا، مسجدوں کو ویران کر کے آیا بدبو آ رہی ہے، زنا کے اڈوں کو آباد کر کے آیا بدبو آ رہی ہے، شراب کے جام پی کے آیا بدبو آ رہی ہے۔ اللہ اتنی بدبو منہ سے آ رہی ہے کہ ہمارا اس کی منجی کو ہاتھ لگانے کو دل ہی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں ٹھیک ہے اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اسے علیین میں نہ لے کے آؤ، اسے سجین جہنم کے جیل خانے میں پھینک کے آ جاؤ، اور تو اسے بتا دو انتظار کر گن گن کے بدلے لوں گا، قیامت کے دن تجھے اپنے سامنے کھڑا کروں گا۔ کیا میں نے تیرے لیے توبہ کا دروازہ نہیں کھولا تھا؟ کیا قرآن میں نے نہیں کہا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم؟ تو ساری باتوں کو پر کان نہ دھرتا تھا، اس کان سے سنتا تھا، اس کان سے نکال دیتا تھا۔ فرشتوں دکھاؤ ہنٹر، فرشتوں دکھاؤ وہ بیگ، فرشتوں دکھاؤ ایسے کوڑا جو اس کے چمڑے پہ مارا جائے گا، پھر کہے گا اللہ سن تو صحیح، اللہ سن تو صحیح۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا 1800 سال تک اللہ کے عرش کی طرف منہ کر کے کرتا رہے گا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اللہ سن تو صحیح، بے شک ماریو لیکن سن تو لے۔ 1800 سال کے بعد عرش عظیم کے مالک کی طرف سے آواز آئے گی اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار بھونکنا بند کر دے، آج اللہ کو تیری آواز اچھی ہی نہیں لگ رہی، چل اسے لے جائے یہاں سے۔ آج اللہ نے موقع دیا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرنے لگے ہیں اللہ
جب نیک آدمی تجھے پکارتا ہے اللہ فرماتا ہے میں ایک مرتبہ اس کی پکار پہ ایک مرتبہ کہتا ہوں جی میرا بندہ. یا اللہ جب گنہگار پکارتا ہے اللہ فرماتا ہے میں 3 مرتبہ کہتا ہوں جی میرا بندہ جی میرا بندہ جی میرا بندہ. اے میرے موسیٰ بتا دے اللہ نافرمانوں سے کتنا لگاؤ کتنا پیار کرتا ہے. خدا کی قسم نافرمانوں پر یہ حال ہے تو فرما برداروں پہ کیا حال ہوگا. چلو چلو بغداد کی زمین پہ چلتے ہیں. پچھلے سال تقریباً 1.25 لاکھ اولیاء اللہ کے دربار میں حاضری تو نہ دے سکا, 80 کے قریب اللہ والوں کے مزارات پر حاضری دے کے آیا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری دے کے آیا. سری سختی رحمت اللہ علیہ, حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ, جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ, حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, پیران پیر شیخ عبد القادر صاحب جیلانی رحمت اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, امام محمد رحمت اللہ علیہ. ان اللہ والوں کے دربار میں حاضری ملی. یہاں میرے عزیزو اللہ اکبر جب بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا پورا آپ کا زندگی کا توبہ کا واقعہ لکھا ہوا تھا عربی میں. اللہ اکبر دنیا کے اندر 3 اللہ کے بڑی والے گزرے, ایک جنید بغدادی, ایک معروف کرخی, ایک سری سختی رحمت اللہ علیہ. جنید بغدادی خالو بھانجا, معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ان کے پیر ہیں. دیکھتے کیا ہیں حضرت بشر بن حارث رحمت اللہ علیہ بغداد کے چوک میں شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے. یہ دوڑے دوڑے اپنے پیر کے پاس گئے, لٹھ سے سمجھائے کہ دعا کریں. آپ نے فرمایا مجھے جا کر حالت دیکھنے دو. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے اپنا ڈنڈا ہاتھ میں لے لیا, عصا ہاتھ میں لے لیا, پانی کا برتن جنید بغدادی کے ہاتھ میں دے گیا. جب بغداد کے چوک میں پہنچے تو جا کے دیکھا خدا کی مخلوق کا عیب ظاہر ہو رہا ہے. خدا پاک کی قسم نہ منہ کالا کیا, نہ سر کے بال مونڈے, نہ بھویں مونڈی, نہ داڑھی مونڈی, نہ جوتیوں کا ہار گلے میں ڈالا. پتا تھا سونا سنت کا نبی کہہ کے چلا گیا. آپ فرما گئے جو بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سوٹی سری سختی رحمت اللہ علیہ کو دے دی. جنید بغدادی سے پانی کا برتن لیا اور حضرت بشر حافی کا سارا چہرہ دھو دیا. اور میرے عزیزو اپنے جہاں شراب گری تھی وہ جگہ دھو دی, شراب کی بوتل پکڑ کر پرے اونڈیل دی, اور وہ چادر جس چادر کو رات کو اوڑھ کر اللہ کے آگے رویا کرتا تھا وہ چادر حضرت بشر بن حارث کے اوپر ڈال دی اور دور چلے گئے. جنید بغدادی کہنے لگے بزرگو آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے بتاتا ہوں. کونے میں کھڑے ہو کے کہا میں ہاتھ اٹھاؤں تم آمین کہنا. یوں کر کے ہاتھ اٹھائے, کہ اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا, باقی تو جانے تیرا کام جانے. جنید کی چیخ نکلی, کہنے لگے بزرگو آپ نے کیا کیا؟ کہ باہر کا گند میں نے دھو دیا پانی سے, اندر کا گند اللہ اپنے رحمت والے بہاروں سے دھو دے گا. بس یہ کہہ کے میرے عزیزو پریشان کہ اللہ کا ایک بندہ شراب پی کے جہنم کی طرف جا رہا ہے. سارا دن معروف کرخی نے کھایا کوئی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی, حضرت بشر بن حارث رحمت اللہ علیہ کو اپنا چہرہ دیکھا, کپڑے اجلے اجلے دیکھے, بغداد کے چوک میں پوچھنے لگے کون ہے جو میری اتنی صفائی کر کے چلا گیا؟ کہ تجھے نہیں پتا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ آئے تھے, تیرا گند من صاف کر کے اپنی چادر اوپر ڈال کے چلے گئے. اتنے شرمندہ ہوئے وہی ننگے پاؤں ہو گئے, ندامت کے ساتھ آنسو بہانے لگے. کہنے لگے میں خانے میں جا کے معافی مانگوں گا. پہلا قدم اٹھایا, لڑکھڑائے, شراب کا نشہ تھا, زمین پہ گرنے لگے. جیسے دھیان نیچے گیا ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لفظ اللہ لکھا ہوا تھا. بس نشے کی حالت میں سے اٹھایا, رو بھی رہے ہیں اور ٹکڑے کو صاف کر رہے ہیں. چوم لیا, سینے سے لگایا, گلی میں چلتے چلتے کوئی اونچی جگہ پہ رکھ دیا اور آ کر اپنے میں خانے کا شراب خانے کا کنڈا لگا لیا. اللہ اکبر. جب زیادہ رات ہوئی نشہ چڑھتا چڑھتا اترنے لگا. آدھا چڑھ رہا تھا نشہ, آدھا اتر رہا تھا. دروازے پہ دستک ہوئی. انہوں نے نشے کے عالم میں کہا اللہ اکبر, کون ہے جو اس وقت شراب لینے آیا؟ جاؤ جاؤ جاؤ. میں خانہ بند ہو گیا اور سارے شراب دینے والے اپنے گھر کو چلے گئے. اور باہر سے کہنے والے نے کہا میں تجھے سے شراب کا جام پینے نہیں آیا, بلکہ میں تو اللہ کی طرف سے تجھے ہدایت کا جام پلانے کے لیے آیا ہوں. حضرت بشر بن حارث رحمت اللہ علیہ لب کے دروازے کی طرف آپ نے دروازہ کھولا. ایک نورانی صورت والا سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا بشر بن حارث اللہ نے تیرے پہ رحم کر دیا, تو نے اللہ کے نام کو اونچا کر دیا, اللہ نے قیامت کی صبح تک
تیرے مقام کو اونچا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر معروف قرشی رحمت اللہ علیہ مصلی پر بیٹھ کے اللہ کے ایک بندے کے لیے رو کے دکھا رہا ہے۔ ایسا وقت آنا تھا ہمارے پر، مائیں اولاد کے لیے نہیں رو رہی، باپ بچوں کے لیے نہیں رو رہے، بہنیں بھائیوں کے لیے نہیں ہاتھ اٹھا رہی۔ اللہ اکبر۔ بھائی بہنوں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ ادھر معروف قرشی رحمت اللہ علیہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا اللہ اپنے ایک بندے کو معاف کر دے، اللہ اپنے بندے پر رحم کر دے، ہم تیرے دربار میں عجزانہ سفارش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت معروف قرشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، خواب میں مجھے اللہ کا دیدار ہو گیا۔ مالک کائنات نے فرمایا جا تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں پہ رحم کر دیا، کل تک جو شراب بیچا کرتا تھا ہم نے اس کے ہاتھ کے اندر اپنا قرآن تھما دیا ہے، ہم نے اسے ہدایت سے مالا مال فرما دیا۔ الہی اس وقت کہاں ملے گا؟ میں خانے میں ملے گا، شراب خانے میں ملے گا؟ کہ نہیں جا، میں خانے میں نہیں ملے گا، آج وہ اللہ کے گھر میں ملے گا۔ یہ دوڑے اور بھاگے بھاگے سیدھے مسجد میں گئے، دیکھا پہلی صف کے اندر بشر بن حارث اللہ کی ضربیں لگا رہا تھا۔ معروف قرشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چیخ کے کہنے لگے اے بشر کل شراب کے حالت میں تھا، آج اللہ کے گھر میں پاک ہو کے کھڑا ہے، بتا یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ مسکرا کے کہنے لگے میرے سے کیا پوچھتا ہے، ابھی تو سارا منظر اور سارا حال اللہ سے پوچھ کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جوتے اتارے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے جب معافی کا فرمان آیا تب بشر حافی اللہ کو تیرے ننگے پیروں پہ ترس آیا، آج کے بعد اس کی پاک دھرتی پر جہاں اللہ نے تیری توبہ قبول کی جوتا پہن کے نہیں چلے گا۔ بشر بن حارث ننگے پاؤں والا، بشر بن حافی ننگے پاؤں والا، کہتے ہیں جس گلی سے گزرتا مجھے دیکھ کے چڑیاں چونچوں میں چونچے ڈال کے بات کرتی، بکریاں ایک دوسرے کے منہ کو قریب کر کے بات کرتی، اونٹنیاں ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کے بات کرتی اور کہتی اے سہیلیو اے چڑیو خبردار یا پیشاب نہ کرنا، یا وہ گزر رہا ہے جس نے اللہ کو نشے کی حالت میں رو کے دکھایا، اللہ جل شانہ نے نشے کا جام اتار کر اسے ہدایت کا جام پلا دیا ہے۔ فرمایا ہم نے تیرے پیروں کا بھی حیا کیا، جو ہمارا ہو جاتا ہے ہم اس کا وجود گندا تو دور کی بات ہے، اس کے پاؤں کی ٹھوکر کو بھی اور پاؤں کی ایڑی پر بھی گند لگ جائے اللہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارو خدا پاک کی قسم اسے راضی کرنا کوئی مشکل بات نہیں، اسے راضی کرنا بڑی آسان بات ہے، بڑا آسان کام ہے۔ اللہ اکبر۔ میں سکھر کے نقش بندی اجتماع کے اندر بیٹھا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب میرے ایک سوئی گیس محکمے کے SDO صاحب میرے پاس آئے، مایوس بالکل، کہنے لگے مولانا صاحب میرے لیے دعا کر دو۔ میں نے کہا آپ کو ہوا کیا؟ کہنے لگے میرے پاس اولاد کوئی نہیں، 16 سال ہو گئے دھکے کھا رہا ہوں، نہ کوئی ڈاکٹر چھوڑا، نہ کوئی کلینک چھوڑا، نہ کوئی ڈسپینسری، نہ کوئی میڈیکل سینٹر چھوڑا، تھک گیا۔ میں نے کہا نہ مایوسی کفر ہے۔ کہنے لگے مولانا کوئی تعویذ لکھ دو، کوئی وظیفہ بتلا دو۔ میں نے میری جیب میں قلم تھا، چاہتا میں بھی 2-4 حرف لکھ کے دے دیتا، لیکن میں نے کچھ نہ کیا۔ میں نے کہا عبدالحنان یہ تھکا مارا تیرے پاس آیا، تو بھی اسے کسی در کے اوپر بھیج دے گا تو تجھے پیر طریقت بننے کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میڈیکل چیک؟ الحمدللہ ہر طریقے سے ٹھیک ہوں، گھر والے بھی ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا پھر ڈاکٹر صاحب اللہ اکبر، وظیفہ پوچھنے سے پہلے SDO صاحب میں تجھے ایک ڈاکٹر نہ بتا دوں، فیس بھی خالی، فیس بھی نہیں دینی پڑے گی، گاڑی بھی استعمال نہیں کرنی پڑے گی، پیٹرول بھی پھونکنا نہیں پڑے گا۔ کہنے لگے بتائیے۔ میں نے کہا شرط ہے آج ہی جاؤ گے، اکیلے نہیں جاؤ گے، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ گے۔ کہنے لگے مولانا کون سا ڈاکٹر ہے اور کس وقت جانا پڑے گا؟ میں نے کہا ہاں ہسپتال، اور وارڈ کا نام بھی تجھے بتاؤں گا۔ ہسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی اور ڈاکٹر کا نام اللہ۔ فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں۔ رات کو جب ساری مخلوق سو جائے اپنی بیوی کو اٹھا کے وضو کرانا، 2 رکعت تہجد کے نفل پڑھنا اور مصلی پہ بیٹھ کے ایسے رو کے دکھانا جیسے بچہ ماں کو رو کے دکھاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے بچہ ماں کے آگے روئے ماں سے برداشت نہیں ہوتا، بندہ اللہ کے آگے روئے اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یا
بنیاد دل بر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ میرے عزیزو سونے سونے خواب کے اشتیاق مندو، کبھی اللہ سے وہ خواب مانگ لو، وہ نیند مانگ لو جس نیند میں کبھی خدا کا دیدار ہو جائے، کبھی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ میں خود ان کانوں سے وہ ملک کی داس گھر بیٹھا تھا، پکوڑے کھا رہا تھا اور وہ مجھے اپنی داستان سنا رہا تھا۔ خدا کی قسم گھروں کے گھرانے میں نے ایک گھرانہ ایسا دیکھا کہ 24 گھنٹے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ کہنے لگے مولانا بیوی قرآن پڑھتی تھک جاتی ہیں، بیٹیاں شروع کر دیتی ہیں، بیٹیاں تھک جاتی ہیں، نوکرانیاں پڑھنے شروع کر دیتی ہیں، نوکرانیاں تھک جاتی ہیں، ہم قرآن کوئی لمحہ ایسا نہیں جاتا کہ ہمارے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں ان کا بیٹا ہے جس کا نام محمد تھا۔ کہنے لگے مولانا یہ قرآن کا حافظ ہے، 16 سال کی عمر ہے، اب یہ کتابیں پڑھ رہا ہے۔ مولانا اس کی ایک داستان ہے۔ اللہ اکبر۔ میں دنیا دار سا تھا، میرے اندر دنیا داری بھری پڑی تھی، چودراہٹ کا زور، رقبہ آموں کے باغوں کا میرے پر بوجھ تھا، ہر چیز میں اللہ نے مجھے فٹ فاٹ کر رکھا تھا۔ یہ میرا بچہ 8 سال کا اس وقت گونگا تھا۔ میں نے کہا اچھا؟ میں نے کہا بولنے کیسے لگا؟ کہنے لگا مولانا اس کے پیچھے راز ہے۔ تبلیغی جماعت والے ہماری مسجد کے اندر آ گئے، کچھ ساتھی ملنے کے لیے خصوصی ملاقات کے لیے آئے۔ میں نے اپنے بیٹے کو آواز دی، ابو۔ میرا بچہ دوڑتا آیا اور اشارہ کر کے کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا اپنی ماں کو کہے لسی کے گلاس بھیجے۔ اللہ اکبر۔ بندے زیادہ تھے، گلاس کم لے کے آیا۔ میں نے پھر اشارہ کیا کہ اتنے ہیں لے کے آ۔ جماعت والے دیکھنے لگے، کہنے لگے بیٹا بہت پیارا ہے، بولتا نہیں، کہاں بولتا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ہم آج لاہور میں ایک ڈاکٹر کا پتہ بتاتے ہیں، آپ وہاں لے جاؤ، بڑے بڑے گونگوں کو اللہ نے شفا دے دی۔ بس میں نے سنی انسنی کر دی، میں علاج کرا کے تھک گیا تھا۔ مولانا جب جماعت والے مسجد میں چلے گئے، عورتوں کی عادت ہوا کرتی تھی، کوئی انجانا مہمان دروازے پر آتا، عورتیں کان لگا کے سنتی ہیں کون ہے، کیا بات کر رہا تھا۔ ملک صاحب کہنے لگے میری بیوی بھی کان لگا کے سن رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب وہ جماعت والے ساتھی گئے تو میری بیوی کو میں نے دیکھا، آنسو اس کے چہرے پر تھے، اور کہنے لگی میاں، میں نے کہا کہ چل لاہور اپنے بچے کو لے کے چلیں، ہمارے بچے سے بہتر چیز کیا ہے، چل اس کا علاج کروا کے آئے۔ میں نے کہا چھوڑ گلنا، ایسا تھک گئی ہوں علاج کرا کے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے مولانا پتہ نہیں میری بیوی کو کیا ہوا، اس نے یوں گلے سے ہار نکالا، میرے منہ پر مارا، کہنے لگی 8 لاکھ کی قیمت ہے، سونے دے ہار دی، اگر تیرے پاس پیسہ کوئی نہیں میرے بچے کا علاج کرا۔ کہ بیوی کا تانا تیر بن کے میرے دل پہ لگا اور میرے دل کے ٹکڑے ہو گئے۔ میں غصے کے اندر باہر چلا گیا، پتہ نہیں میری دنیا ہی بدلی ہو گئی، میرا مزاج ہی بدلا ہو گیا کہ محلہ مجھے پتہ نہ لگا۔ اللہ اکبر۔ رات کو میں اپنے محلے کی اپنے آبائی مسجد میں آیا، مسجد کے امام صاحب کو میں نے یوں گھور کے دیکھا، وہ مجھے دیکھ کے ڈر گئے، بڑے بھائی سے کہنے لگے آج میاں بدلا لگ رہا ہے، کچھ کرنا دے۔ میں نے مسجد کے امام کو کہا چابی مجھے دے تالے کی۔ اللہ اکبر۔ میں مسجد کے اندر چلا گیا، میں نے اندر سے کنڈا لگا لیا، پھر رویا، کہنے لگا مولوی صاحب میں اپنے سر تو پگ اتاری، میں نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری، میں اللہ دے قدمہ دے وچ سٹ دیتی۔ میں نے کہا اللہ کے قدم کہاں تھے؟ کہ مسجد کے محراب میں 2 ستون بنے ہوئے تھے، میں نے اللہ کے قدموں میں پھینک دی اور میں الٹا لیٹ گیا۔ میں نے اللہ کے پیر پکڑ لیے، یعنی مسجد کے ستون پکڑ لیے۔ کہ مولوی صاحب پتہ نہیں، میں نے رو کے دکھایا اور میں نے 2 ہی باتیں کی، میں نے کہا اللہ یا آج ملک اجاز کو موت دے دے یا میرے بچے کو زبان دے دے، اللہ میں نے سر کوئی نہیں اٹھانا، اے الہ العالمین میرے بچے کو زبان دے۔ کہ مجھے نہیں پتا، میں 2 گھنٹے رویا، 4 گھنٹے رویا، میں کتنا رویا۔ رونے کے بعد میں اٹھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا میری دعا کو بادلوں نے راستہ دے دیا ہو۔ کہ صبح فجر کی نماز ہوئی، کوئی میرا بھائی میرے قریب نہ لگا، مسجد کا امام صاحب بھی میرے سے ڈرا بیٹھا تھا۔ ساری رات رو کے میری آنکھیں سوجی پڑی تھی، لال ہو چکی تھی۔ میں نے نماز پڑھی اور گھر گیا، گاڑی کی چابی لی، میں گاڑی میں بیٹھا، سیدھا قبرستان
سلطان اپنے ماں باپ کی قبر پہ چلا گیا، وہاں رو دھو کے آیا۔ کہ مولوی صاحب مجھے کیا پتا تھا میری دعا میرا رونا رنگ لے آئے گا۔ کہ مولوی صاحب میں جب گھر آیا میری بیٹی اسما نے دروازہ کھولا اور گاڑی کے بونٹ پر زور زور سے ہاتھ مارے اور کہنے لگے ابو اللہ نے محمد کو زبان دے چھوڑی، ابو اللہ نے محمد کو زبان دے چھوڑی۔ کہ مجھے سمجھ نہ آیا، اتنی دیر میں وہ بچہ آیا اور آ کے میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ جب اس نے پہلی مرتبہ مجھے ابو کہا میرا کلیجہ کٹ کے میرے منہ سے باہر آ گیا۔ میں نے کہا اللہ تو دنیا داروں کی کتنی سنتا ہے، قرآن والوں کی کتنی سنتا ہوگا، مولا بتاؤ تو صحیح 8 سال کے بعد جب میرے بچے نے پہلی مرتبہ ابا کہا ہوگا، بتاؤ اس وقت مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ میں نے اسی وقت جھولی پھیلا دی۔ میں نے کہا اللہ جسے تو نے زبان دی اس سے میں دنیا کے گیت نہیں گواؤں گا، اس سے میں قرآن کی تلاوت سنواؤں گا۔ مولوی صاحب دیکھو جسے بولنا نہیں آتا تھا وہ قرآن کا حافظ بن گیا ہے، اب کتابیں پڑھ رہا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ اسے عالم بنا دے۔ کون کہتا اللہ نہیں سنتا؟ سنتا تو سب کی ہے لیکن زبان بھی تو ہونا۔ من اکل اللقمہ، جو کھایا حلال کا کہ حرام کا۔ باپ مرے کو 10 سال ہو گئے، اللہ اکبر، بیٹیاں گھروں کے اندر سلائی مشینیں چلا رہی ہیں تو کہہ رہا ہے تقسیم دا وقت نہیں آیا، خدا پاک کی قسم اب تقسیم کا وقت نہیں آیا۔ 6 نمبروں کی ہر کے بہنوں کو لگ گئی، اب تقسیم کا وقت نہیں آیا۔ تجھے شرم نہیں آتی تو 2,000 روپے کی کڑھائی کھاتا پھر رہا ہے، تیری بہن لوگوں کے گھروں میں زکوٰۃ اکٹھی کرتی پھر رہی ہے، تجھے شرم نہیں آتی تو یاروں کو اپنے جیسے کپڑے بناتا پھر رہا ہے، تیری بہن زکوٰۃ کے کپڑے مانگ مانگ کر بچوں کے عیدی کے کپڑے بنا رہی ہے۔ بھا لگے ایسی چودراہٹ کو، بھا لگے ایسے پیسے کو کہ بہنوں کی آنکھ سے جو آنسو صاف نہ کر سکا۔ میں سمندری کے علاقے میں میرے سکر ایک شادی میں جانا تھا، میرے بچے میرے ساتھ تھے اور وہ سمندری والا بھی میرا بڑا پیارا بیمہ بھائی ہے۔ اس کے والد کے ختم پر میں چلا گیا کہ مولوی صاحب دعا آپ نے کرانی ہے۔ میں نے کہا یار سکر شادی میرے ساتھ کو شامل ہو رہا ہے، بچوں کو ساتھ لے کے چلا گیا۔ زبردستی دعا کے بعد وہ اپنے گھر لے گئے۔ جب کھانا کھانے لگے اس کی ماں اور بہن میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میں ڈر ڈر کے دیکھا، اللہ اکبر، ان کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ میں نے کہا باجی کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی یہ مجھے بڑا رلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا او بھائی تو اسے کیوں رلاتا ہے؟ کہ مولوی صاحب اللہ کی قسم حصہ بھی میں نے دے دیا اور میں گندم مثال میں دے کے آتا ہوں اور میں جا کے عیدی بھی دے کے آتا ہوں۔ اس بہن نے اپنی چنلی کو آگے کیا اور اپنے یوں کر کے آنسو صاف کیے، کہنے لگی کون بدبخت تیرے سے گندم مانگتی ہے، کون تیرے سے عیدی مانگتی ہے، تو گھر کا بڑا، ہم تیرے سے باپ کا پیار مانگتی ہے۔ جب سے باپ مرا بتا کتنی مرتبہ سسرال میں پھیرا مار کے آیا، ہر دوسرے مہینے ابا دروازے پہ آ کے گاڑی کی پی پی بجاتا تھا، ہم سمجھتی تھی باپ نہیں آیا، اللہ کی رحمت والی چادر آ گئی ہے۔ جب دروازے پر آتا تو کہتا تھیو کتھے، ہم باپ کا چہرہ دیکھتی تھی، سسرال کا سارا دکھ بھول جاتا تھا۔ مولوی صاحب 2 سال ہو جاندے نے بھرا سانو چہرہ نہیں دکھاتا، ارے ساڈی سفارشاں کرو سانو چہرہ دکھا دیا کرے تو گھر دا وڈا ہے۔ مولوی صاحب اینو ویکھ کے سانو پیو دا چہرہ نظر آ جاندا ہے۔ میرے بھائیوں ماں باپ فوت ہو گئے، ہفتے بعد 15 دن بعد 20 دن بعد بہن بھائیوں کو ایک دسترخوان پہ اکٹھا کیا کرو، بے شک آلو مٹر کی بھاجی پکا لو، بے شک دال چاول پکا لو، دسترخوان پہ سب کو بٹھاؤ۔ یوں نہ کو میں مٹر نہیں پکا سکا، کہہ دو میں بیف نہیں پکا سکا، مرغی کا ریٹ بڑھ گیا میں نہیں پکا سکا، میں نے دال روٹی پہ اس لیے اکٹھا کیا تو میرا چہرہ دیکھ تجھے ماں نظر آئے، میں تیرا چہرہ دیکھوں مجھے باپ نظر آئے۔ لیکن میرے پیاروں جنہوں نے ماں باپ کے مرنے کے بعد باللہ عدالتوں کے کٹہرے میں، انہیں گھر کا پیار کہاں سمجھ آئے گا؟ میرے عزیزو اللہ سے ہمارے مراسی پھیکے پھیکے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ اپنے وعدے پورے کر رہا ہے، بندہ اپنے وعدے پورے نہیں کر رہا۔ میرے عزیزو آ جاؤ پلٹ آؤ، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے میرے عزیزو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ قرآن پھر بھی پکار کے کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ نے اس قوم کا نہ رنگ بدلا نہ ڈھنگ بدلا جس قوم کو اپنی حالت کے اوپر ترس نہیں آتا۔ کیا آپ کو آپ کے بچوں پہ ترس نہیں آتا؟ کیا آپ کو آپ کی نسل پہ ترس نہیں آتا؟
بیٹی کا دوپٹہ سر سے اترا دیکھ کے ترس نہیں آتا، بیوی کی زبان درازی دیکھ کے اپنے آپ پہ ترس نہیں آتا، بچوں کی بغاوت دیکھ کے کب اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دے ترس نہیں آتا۔ اللہ اکبر، باپ جھڑک دے، ماں کو کہتے اماں ہن ابے نو کہیں نہ بولی تے میرے تو برا کوئی نہیں، تجھے تو چاہیے زمین پھٹے قبر کے اندر چلا جائے۔ اللہ اکبر، اس میں عبدالحنان کا قصور نہیں، اس میں میرے عزیزوں کسی مولوی صاحب کا قصور نہیں، بس اتنا کہہ کے دعا کروں گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں تو گھر کے اندر فریج لایا تھا، میں تو گھر کے اندر ٹی وی لے کے آیا تھا، میں تو گھر کے اندر دوسرا سامان لے کے آیا تھا تاکہ میرے گھر کے اندر امن ہوگا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میرے گھر کے تنکے ہی میرا آشیانہ جلا چھوڑیں گے۔ اے میرے بھائیوں، اپنے پہ ترس کھاؤ، اللہ کی قسم گھر میں مصلی تمہارا انتظار کر رہا ہے، گھر میں قرآن میرے عزیزوں الماریوں میں پڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جاؤ 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 میرے عزیزوں، مصلی بچھا کے ذرا ایک دفعہ اللہ کو دکھاؤ۔ دکان پر بیٹھ کے دکھا دیا، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے دکھا دیا، ترس نہ آیا، نوکریوں کے عہدے پہ بیٹھ کے دکھا دیا، ترس نہ آیا۔ آج جاؤ مصلی پر خدا کو بیٹھ کے دکھا دو، اتنا رو جتنا تمہاری آنکھ کی پلکیں گیلی ہو جائے۔ خدا پاک کی قسم اسے ایک مرتبہ سچے دل سے کہے اللہ، وہ 70 مرتبہ کہے گا جی میرا بندہ، جی میرا بندہ۔ بس آخری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پاک پیغمبر ہے، عرض کرنے لگے الہی مجھے اس دنیا کے اندر جو سب سے بدکار آدمی وہ دکھا۔ فرمایا موسیٰ کیا پتہ وہ توبہ کر لے اور کل نیکوکار بن جائے، راز راز رہنے دے کہ اللہ راز رکھوں گا دکھا۔ فرمایا موسیٰ کل فلانی بستی میں چلے جانا، فلانے محلے کی گلی میں فلانے دروازے کا کنڈا بجانا، جو پہلے باہر نکل آئے گا وہ سب سے برا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، دروازہ بجایا، صاحب خانہ باہر آئے، موسیٰ علیہ السلام حیران شد رہ گئے کہ اللہ دنیا اس کی تعریف کرتی ہے اور تیرے کھاتے میں اتنا برا۔ فرمایا موسیٰ بولنا کوئی نہیں، راز میں بتاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، ساری رات گزر گئی، پھر اللہ کے دربار میں رونے لگے، اللہ کل تو نے گناہگار دکھایا تھا، آج نیکوکار دکھا دے۔ فرمایا موسیٰ اسی دروازے پہ چلا جائیو جہاں کل گناہگار دیکھ کے آیا تھا، کنڈی بجائیو، جو باہر آئے گا وہی نیکوکار ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور جا کے دروازہ بجایا، کل جو گناہگاری کا لبادہ اوڑھ کے آیا تھا